اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 12 تک ہم پڑھ چکے تھے، تنوین ہم پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بعد آج جو ہمارے پاس ہے سبق نمبر 13 غنہ۔ آج کیونکہ ہمارے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے تو ہم کتاب کے صفحہ نمبر 36 یہیں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ سب سے پہلے غنہ۔ غنہ ہوتا کیا ہے؟ ناک میں آواز کے گنگنانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آج ہم ایک تو ہم غنہ پڑھیں گے کہ غنہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا غنہ ہوتا کہاں پہ ہے، وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں آواز ناک میں جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک تشدید والے سبق میں پڑھا تھا شد۔ کیا پڑھا تھا؟ شد۔ اب وہی شد جب نون کے اوپر آئے گی تو نون کیا بن جائے گا؟ مشدد۔ جب نون کے اوپر شد آئے گی تو ہم نے شد والے سبق میں پڑھا تھا شد کیا آتی ہے؟ حرف کے اوپر ڈبلیو کی طرح چھوٹا سا جو سائن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شد۔ تو ہم نے شد والے سبق میں پڑھا تھا کہ شد والا حرف کیا ہوتا ہے؟ 2 دفعہ لکھا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ ساکن ہوتا ہے، پہلی دفعہ وہ زخمی ہوتا ہے، اور دوسری دفعہ اس کی اپنی حرکت ہوتی ہے۔ یعنی پہلی دفعہ جب وہ زخمی ہوتا ہے تو ظاہر ہے پچھلا حرف اس کی مدد کرتا ہے، اور دوسری دفعہ وہ اس کی اپنی زبر زیر پیش جو بھی حرکت ہوتی ہے اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ میم مشدد۔ اب میم مشدد بھی اسی طرح سے ہوگا، جس حرف کے اوپر بھی شد ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مشدد۔ اور مشدد حرف ہم نے شد والے سبق میں پڑھا تھا کہ ہمیشہ 2 دفعہ ہوتا ہے اور اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ جب بھی جہاں بھی نون کے اوپر شد ہوگی، میم کے اوپر شد ہوگی، وہاں پہ ہم کریں گے غنہ۔ غنہ کیا کریں گے؟ آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے۔ 1 الف کے برابر تقریباً ہماری آواز ناک میں گنگناتی ہے، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ غنہ ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی حرف کب مشدد ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر شد ہو۔ اب شد کیا ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر چھوٹی سی 3 دندانوں والی علامت ہوتی ہے جسے شد کہتے ہیں۔ وہ جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نون مشدد۔ تو نون مشدد پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ شد والا نون اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون مشدد۔ ایک دفعہ پھر پریکٹس کریں اس کی، کس کو کون سا نون مشدد ہوتا ہے؟ شد والا نون، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، شد والے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو وہ زخمی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ 2 نون ہیں، ایک نون کیا ہے؟ زبر والا ہے، اور دوسرا نون کون سا ہے؟ زخمی نون، جس کو ہم ساکن نون کہیں گے۔ اب جو زخمی نون ہے اس کی مدد کون کرے گا؟ اس کا پچھلا دوست حمزہ۔ حمزہ جب اس کی مدد کرے گا تو یہ اس طرح سے ہے، یہاں پہ دیکھیں، اب ہمارے پاس بورڈ نہیں ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو نون زخمی ہے اس کی مدد کون کرے گا؟ یہ پیچھے والا اس کا جو ساتھی ہے، اور ساتھی اس کا کون ہے؟ حمزہ۔ حمزہ نون زیر ان آواز ناک میں گنگناتی ہے نا، نون زبر نا، اب جہاں بھی نون مشدد ہوگا وہاں ادائیگی اس کی اسی طرح سے ہوگی۔ اب آگے آ جائیں، غو کا مخرج کیا ہے؟ ثنایا حلیہ، جب زبان کی نوک جب ثنایا حلیہ کے کناروں سے لگے۔ اور غو کیا ہے؟ ہم نے حروف مصطلحہ والے سبق میں پڑھا تھا، غو ان میں آتا ہے۔
तो ज़ की आवाज़ को करना है मोटा, और यहाँ पे हमने ज़ की क्या है, अपनी ज़बर है, और यहाँ पे है नून, नून के ऊपर शद, नून हो गया मुशद्दद। अब यहाँ पे नून कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। पहली दफ़ा नून जो है वो है ज़ख्मी। पहली दफ़ा जब ज़ख्मी है तो वो अपने पिछले साथी के पास जाएगा, उसका दोस्त जो ज़ है वो उसकी मदद करेगा। दूसरी दफ़ा उसकी अपनी हरकत ऊपर क्या है, ज़बर, तो उसको उसी तरह से पढ़ा जाएगा। ज़ नून ज़बर ज़म, ज़म, ज़म। आवाज़ को मोटा करने के लिए क्या करते हैं, ज़बान की जड़ को ऊपर वाले तालू से लगाते हैं। यह हरूफ मुस्तालिया वाले सबक में हमने पढ़ा था कि ज़बान आवाज़ को मोटा करने के लिए ज़बान की जड़ को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो ज़म, ज़म, ज़बान की नोक ज़ को पढ़ते हुए स्नाया हुलिया के किनारों से लगेगी, लेकिन ज़बान की जड़ भी ऊपर की तरफ उठेगी। ज़म, नून ज़बर ना, ज़न्ना, ज़न्ना, ज़न्ना। नून का अपना मखरज क्या है, ज़बान की नोक जब ऊपर वाले जो 4 दांत हैं उनके मसूड़ों से लगती है, ज़बान की नोक ऊपर वाले मसूड़ों से लगती है, ये नून का अपना मखरज है। और ज़न्ना, ज़न्ना आवाज़ जाएगी नाक में, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाए, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर हरकात वाले सबक में हमने पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश को। तो ज़बर की आवाज़ क्या होती है, तेज़ी और जल्दी से इसको पढ़ा जाता है, खींचा नहीं जाता। ला, ला ज़्यादा आपने इसको खींचना नहीं है, ला, ला। हा नून पेश हुन, लहुन, हुन। हा का मखरज क्या है, हमने पहली 2 तख्तियों में मखरज की प्रैक्टिस की थी। हा, हा, हा हरूफे हल्की में से, हलक वस्ते हलक, यानी गले के दरमियानी हिस्से से, गले के दरमियानी हिस्से से नहीं, इंतहाई हलक, हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से, यानी गले का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से उसकी आवाज़ निकलेगी। हा हुन्ना, लहुन्ना। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने प्रैक्टिस की थी ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ों की, तो हमने आवाज़ों के साथ आप इसे पढ़ना है तो कैसे होगा, ला हुन्ना, ला हुन्ना, ला हुन्ना, ला हुन्ना, ठीक है। उसी तरह से आगे आप आ जाएं, तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी। हमने इससे पीछे जो सबक है, मद से पीछे जो सबक था, मद फरी से पीछे एक सबक था अरूफ मदा वाला, उसमें हमने अलिफ मदा, वाव मदा, या मदा पढ़ा था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ़ा का मखरज जो है स्नाया हुलिया क्या करेगा, नीचे वाले होंठ के ऊपर लगेगा, फ़ा, फ़ा। उसके बाद हमारे पास या साकिन है, और या, ये ज़ख्मी या जो है हमारे पास, ज़ख्मी या से पहले हमारे पास ज़ेर है, तो हमने इससे पीछे मद फरी है, और मद फरी से पीछे जो सबक था वो हरूफ मदा वाला था, हरूफ मदा 3 थे। तो उसमें हमने पढ़ा था जब या साकिन हो, जब या ज़ख्मी हो, जब या अपनी मदद खुद ना कर सकता हो और अपने पिछले साथी के पास मदद लेने के लिए जाए, जब वो पिछले साथी के पास मदद लेने जाए तो उसके पिछले दोस्त के पास क्या हो, ज़ेर हो, तो तब वो या क्या हो जाता है, मद्दा हो जाता है, यानी उसकी हवा, उस या मद्दा की वजह से उसके साथी की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे या जो या का साथी फ़ा जो उसकी मदद करेगा, ज़ेर वाला फ़ा, तो फ़ा की आवाज़ एक अलिफ के बराबर क्या हो जाएगी, खींच ली जाएगी। फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी नहीं पढ़ेंगे, फ़ा या ज़ेर फ़ी। अब उसी तरह से हा हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से, नून, फिर उसी तरह से आ गया मुशद्दद, नून मुशद्दद, हा नून ज़ेर हिन,
فیہن نون زبر نا فیہن فیہن. اس کے بعد آ جائیں نیچے والی لائن پہ. نیچے والی لائن پہ دیکھیں یہاں پہ حمزہ. اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, ہم نے الف اور حمزہ میں جو فرق والا سبق تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, الف کسی حرکت کو قبول نہیں کرتا. جب بھی الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش ہوگی تو وہ الف نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے, حمزہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے کبھی بھی الف نہیں پڑھنا, یہ ہے حمزہ. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے, الف خالی ہوتا ہے ہمیشہ. حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان. میم الف زبر ما انما انما. اب انما نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے, نون مشدد ہے. اب نون مشدد ہے تو نون مشدد کے اوپر ہوگا غنہ. اب جب غنہ ہوگا تو آواز کدھر جائے گی, ناک میں. انما حروف مدہ والے ہر سبق میں ہم نے حروف مدہ جو 3 پڑھے تھے کون کون سے تھے, الف واو یا. تو الف کب مدہ ہوتا تھا, الف سے پہلے زبر ہو. تو یہاں الف ہے, الف سے پہلے کیا ہے, الف سے پہلے زبر ہے. الف خالی خالی والا الف ہوتا ہے اور حرکت والا حمزہ ہوتا ہے. الف ہے, الف سے پہلے کیا ہے, زبر. تو کیا ہو گیا, الف مدہ ہو گیا. اور الف مدہ کی وجہ سے میم کی آواز ایک الف کے برابر کھینچی جائے گی. اس کے بعد آگے آ جائیں حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان. ہا الف زبر ہا انہا انہا. یہاں پہ بھی الف مدہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان. ہا میم پیش ہم انہم انہم ہم. یہاں پہ میم کیا ہے, زخمی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم نے جو جزم والا پڑھا تھا نا وہاں پہ اس کا گاڑی والا, تو یہ وہی والا ہے, سوری وہ جھولے والا جو گرنے والا تھا. تو یہ وہی ہے, زخمی میم ہے, اس کی چوپی ٹیڑھی ہے. تو یہ کیا جائے گا, اپنے ساتھی کے پاس جائے گا. اس کا دوست جو حمزہ ہے اس کی مدد کر کے اس کو اپنے ساتھ اٹھا لے گا. اس کے بعد یہاں پہ بھی میم ساکن ہے, انہم انہم. اب یہاں پہ بھی حمزہ کے اوپر زبر ہے, انہم. اب یہاں پہ آ جائیں میم مشدد. میم مشدد کیا ہوتا ہے, شد والے میم کو میم مشدد کہتے ہیں. ہم نے شد والے سبق میں پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر بھی شد ہوگی اس کو مشدد کہیں گے. تو یہاں پہ میم مشدد غنہ کون کون سی جگہ پہ واجب ہوتا ہے, نون مشدد اور میم مشدد. نون اور میم کب مشدد ہوتے ہیں, جب ان کے اوپر شد ہو. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ میم پیش میم زیر می امی 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 نہیں پڑھ سکتے اس کو, امی. لام میم زبر لم میم الف زبر ما لم لم. اب اس کا جو ہے میم یہاں پہ مشدد ہے اور الف کیا ہے, مدہ ہے. میم میم زیر میم 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 الف زبر ما میم ما. الف یہاں پہ بھی مدہ ہے اور میم مشدد ہے. عین میم زبر عم میم الف زبر ما عم عم. اچھا
عین کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق. وسط حلق سے عین کی آواز نکلے گی اور یہ حمزہ اور ہا کی آواز سے جدا ہوگی. عین کی آواز کو ہا اور حمزہ کی آواز سے الگ رکھنا ہے. یہاں پہ بھی الف کیا ہوگا؟ مدہ. الف سے پہلے زبر آ گئی. ہم پیچھے یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تم یہ کیا نرمی والے حروف جو ہم نے پڑھے تھے تختی نمبر 2 میں وہ آ گیا. ان میں سے سا. تو سا کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کی جڑ ثنایا حلیہ کے کناروں سے لگتی ہے. زبان کی جڑ ثنایا حلیہ کے کناروں سے لگتی ہے. ثم نہیں پڑھ سکتے. ثم. اب یہاں پہ اس کے ساتھ زبر کے ساتھ آگے الف نہیں تھا تو ہم نے اس کی آواز کو لمبا نہیں کیا. زبر زیر پیش کی آواز کو کھینچا نہیں جاتا. کھڑی حرکات کی آواز کو کھینچا جاتا ہے یا جس کے ساتھ حروف مدہ ہو تو تب کھینچا جاتا ہے. اس کو ہما یا اما نہیں پڑھ سکتے. اما بھی نہیں پڑھنا. اما پڑھیں گے تو حمزہ ہوگا. ہما پڑھیں گے تو ہا ہوگا. اس کے بعد اب دیکھیں اگر ہم آوازوں کی پریکٹس کریں تو پیچھے ہم اس کی پریکٹس کر کے آئے ہوئے ہیں. فا زبر کی آواز فا اور لام زبر کی آواز لا ہے تو لام میم. پیچھے شد والا سبق ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ جب شد ہوتا ہے تو لام میم زبر کی آواز لم. تو یہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے اور میم الف زبر کی آواز بھی ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو اب ہم بغیر سپیلنگ کیے آوازوں کے ساتھ اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فا لم ما فلم ما فلم ما فا لم ما فلم ما. اب اسی طرح سے اس کو بھی آوازوں کے ساتھ دیکھیں. تم مت تم مت تم مت. تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ ثنایا حلیہ کی زبان کی نوک ثنایا حلیہ کی جڑوں سے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جتنا اگلا سبق جو ہم شروع کریں گے تو پچھلے جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں جتنے قاعدے پڑھے ہوئے ہیں اس سبق میں جو قاعدہ لگے گا ہم نئے قاعدے یا نئے سبق کے ساتھ پچھلے سبق کو اس حرف میں ضرور ریوائز کریں گے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے پیج نمبر 36 سے جو ہے 37 سے ہم اس کی مشق کریں گے یہی والی. ٹھیک ہے. تھوڑا سا تنوین کے ساتھ بھی آ جائے گا اور تھوڑے سے حروف جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ بڑے والے آ جائیں گے. یہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے تھے. کل یہاں سے ہم پریکٹس کریں گے اس کی مشق کریں گے اور اس کے بعد کل ہم اگلا سبق جو شروع کریں گے پرسوں جو ہم اگلا سبق شروع کریں گے وہ ہوگا نون ساکن. انشاءاللہ نون ساکن کے قواعد ہم آگے شروع کرنے لگے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے نون تنوین اور میم ساکن اور میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ جو واجب ہوتا ہے اس غنہ کی پریکٹس ہم نے پہلے یہاں پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. کل ہم یہ کریں گے پچھلے اس کی پریکٹس کے ساتھ یہاں پہ پریکٹس کریں گے اور ان کے سارے مخارج بھی دیکھیں گے. جو حروف جو مخارج آئیں گے ان کو بھی ساتھ ساتھ ریویژن کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ نون ساکن کے قواعد شروع کرنے ہیں.